بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. زیم نسرین فتح محمد خان او پروګرام د زمانی منړی. نن مې داسې د جینکو یو ټولګی راغوښتلی دی چې دی خو ماشومانانې خو داسې ښکلی ښکلی کار کوي چې انسان پې ډېر زیات خوشحاله شي. زمونږ د ټولو خلکو همیشه دا شوقي چې مونږ ودونه یي کویدنې داسې څه ډفرنټ مختلف ایونټس یي نو موږ خامخا کیمرې تصویرونه ویډیوز دا جوړو په خاطر د دې چې دا موږ سره رستو دپاره یو یادګاري او موږ پې بیا دا ګورو او زړونه پې خوشحاله وو. نو یو دقه شانتې ګروپ ما راغوښتلی دی چې کوم فټاګرافرز دي او ویډیوګرافرز دي. یو دا ما سره سندس، یو دا ما سره ماروخ او یو دا ما سره ربنا. زه به ورته خاص توکمه چې په خپله معرفي انټروډکشن په خپله ورکي دا درې واړه ماشومانې چې دی څنګه دا کار کوي. جی ماروخ، سندس، ماروخ اور ربنا. میں نے پشتو میں آپ کا تھوڑا سا اتنا سا انٹرو دے دیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ذرا خود کیمرے کو فیس کر کے تھوڑا سا اپنا انٹرو خود دے دیں، کیونکہ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کیا کرتی ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ ہمیں یہاں بلانے کے لیے. ہم ٹیم ہے فیمیل فوٹوگرافرز اور ویڈیوگرافرز کی. بیسیکلی دا تھنگ از کہ کے پی کے ایریا میں اسپیشلی اور اوور آل پاکستان میں بھی کافی نیڈ ہے اس چیز کی کہ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ڈیو ٹو پرائیویسی اور مختلف ریزنس کی وجہ سے میل ممبرس دے وانٹ کہ فیمیل ہماری فیمیل سائٹ پر کور کریں. اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہ آئیڈیا میں نے پہلے اسٹارٹ کیا. انیشیلی میں صرف اکیلی کام کرتی تھی، میں سے صرف ایک کیمرہ تھا، لینز میں بورو کرتی تھی. سلولی اینڈ گریجولی آئی اپ گریڈیڈ اور اکوپمنٹ بھی اپ گریڈ کیا، ساتھ ساتھ ٹیم بھی اپ گریڈ کی. اینڈ ناؤ ماشاء اللہ اتنا ہے کہ وی آر 5 ٹیم ممبرس، اور اگر ریکوائرڈ ہو تو اور بھی ہائر کر لیتی ہوں ایز اے فری لانسر. مردوں والی سائڈ پہ لڑکے ہیں الگ سے، اینڈ یہ بہت اچھے سے آگے چڑھ گیا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اچھا فیل بھی ہوتا ہے وین وی گو آؤٹ سائڈ، اور بہت اچھے سے ہمیں ٹریٹ بھی کرتے ہیں. دے ٹریٹ اس لائک اے فیملی. تو کافی اچھا اسموتھ ورکنگ ایکسپیرئنس رہ رہا ہے. یو ٹاکنگ اباؤٹ کے پی، آپ بچے خیبر پختونخوا کی بات کر رہی ہیں کہ دے ٹریٹ اس لائک اے فیملی، کہ آپ کو بالکل اپنے فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بلکہ یو کین سے مور دین لائک اے فیملی، مطلب اپنی فیملی سے زیادہ عزت دیتے ہیں ہمیں. برائڈ کے ساتھ بٹھانا، پوچھنا، کھانا، یہ بیٹھے یہاں پہ، بہت زیادہ عزت سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ بہت ہیپی مومنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے، اینڈ ساری وہ ہیپینس چاروں طرف ہوتی ہے. اٹس مطلب دا ورک از ریئلی ہیپی ورک، کیونکہ ہر کوئی خوش ہوتا ہے وہاں پہ. اٹس ناٹ اسٹریسنگ آل دا ٹائم، لیکن بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے. یو لٹرلی انجوائے. یا وی انجوائے. جی بیٹا ماروخ. میں بس ان کے ساتھ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہے، آلموسٹ 1 ایئر ہو گیا ہے، اور میں ان کے ساتھ فوٹوگرافر ہوں لیڈ پہ. جی جی. اور میں اپنی ساتھ ساتھ اسٹڈیز بھی کر رہی ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایف اے کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹڈی کرتی رہوں گی. اسٹڈیز کنٹینیو رکھیں گی انشاءاللہ. جی 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 جی. اور ایز ان میرے لیے یہ ہو گیا ہے کہ مجھے اب پیسے بورو نہیں کرنے پڑتے، اور مطلب لائک میرے لیے ایک پاکٹ منی ٹائپ ہے، میں اب خود کر لیتی ہوں اپنے لیے. تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے میرے لیے. امیزنگ. یہ جو آپ نے بات کہی نا بیٹا کہ میں اب پیسے کسی سے بورو نہیں کرتی، یا ٹھیک ہے پیرنٹس تو دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بچوں کی کیا ضروریات ہے، لیکن بچے کے اپنے ہاتھ میں پیسہ آ جائے نا، اور جب انسان فائنینشلی ذرا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو دیٹ از اے ویری امیزنگ فیلنگ. جی بچے ربنا. میں انہیں کے ساتھ فوٹوگرافر ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ابھی ہائر کیا ہے، آلموسٹ 1 منتھ ہوا ہے. تو کافی اچھا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. شادیوں پہ جانا، مزے مزے کے کھانے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے. برائڈس دیکھنے کو، مختلف لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے. دنیا کا پتہ لگتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے باہر جانا ہے، کیسے فیس کرنا ہے چیزوں کو.
اور یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر پیرنٹس کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں آتی ہیں. ہم اپنا خود پاکٹ منی نکالیں گے تو تھوڑا ان کا بھی برڈن کم ہو جائے گا. ایکسلنٹ بیٹا. تو پھر اس وجہ سے پاکٹ منی بھی سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. امیزنگ. جو آپ نے بیٹا مجھے کہا نا کہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ ہمیں ملتے ہیں, اینڈ وی میٹ ڈفرینٹ پیپل فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف. دیٹ از دی بیسک پوائنٹ کہ کتنے لوگوں کا کلچر, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا, ملنا ملانا, سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو میں آپ سے ایک سیکنڈ اجازت لوں گی کہ اپنے آڈینس کو تھوڑا سا پشتو میں سمجھا دوں, ٹھیک ہے نا بیٹا؟ دو قدرمنو د دریو واړو شهزادګو جینکو ماته دا وویل چې منګه دا شروع کو د دې دپاره چې ودونو کویدنو له به تللو نو یو لوی بجای د خوشحاله یو جنجټ به جوړ شو. ولې چې سړو به یو لویه غوغا جوړه کړه چې نه ویډیو میکرز چې کوم دي, فوټوګرافران چې کوم دي, سړي به ښځو طرف ته نه ځي او دا شی بالکل نه منو. نو دی دا محسوسه کړه چې یاره د زنانو داسې یو ټیم پکار دی چې داسې ودونه, کویدنې, دا برډیز, دا ډفرنٹ ایونټس چې کوم دي چې دا کور کولی شي او چې ښځو طرف ته ښځې ځي او سړو طرف ته سړي ځي. نو دا به د خوشحالۍ موقع وي, د هغې خوشحالي به هم نیمګړې کیږي نه, او چې کوم ضروریات دي د هغې, چې کوم هغې غواړي چې کوریج وشي, چې تصویرونه جوړ شي, چې ویډیوز جوړ شي, چې هغه وشي او دی ډیر زیات په خپله خوشحالي صحیح طریقې سره انجوای کی او اس پرابلم ورته نی. نو دی دا جوړ که خپل ټیم او سندس چې کوم د دې ټیم لیډره ده هغې ماته ووې چې نه دا یوازې زمونږ د 5 کسانو ټیم نه دی د زنانو د ښځو, زمونږ سره هلکان هم شته, زما چې کله ضرورت راشي نو هغې ځان سره شامل کما په خپل صحیح طریقې سره چې څه هغې له ورکولي پیسې, ټکې, عزت, برکت. او بیا دکه شانتې موږ همدغه لویو ایونټس لا فنکشنونو له ځو او هغه کور کوو او الحمدلله خلک موږ له ډېر عزت, ډېر زموږ خیال خاطر کوي او ډېر زموږ تواضع کوي. موږ له هیڅ پرابلم نشته. خاص طور د پښتنو په دې وطن په دې KPK کې ډېر موږ ته عزت, قدر او مینه ملاویږي. نو زما په خیال چې دا کار چې دی کړی دی دا ډېر ښکلی کار دی, ځکه چې هر بنده وایي, هر ښځه ذات خاص طور, هره مور, هره خور, هره ښځه, هره مشران دا غواړي چې زموږ د دې ښکلي فنکشنونو دکه شانتې ویډیوز جوړ شي, تصویرونه جوړ شي, چې موږ البمونه جوړ کړو او سبا له موږ سره دا د یاداشت په طور پراته وي. او بیا دا چې سندس سره ماروخ راغلی ده او ربنا راغلی ده, دی ډېرې ښکلې خبرې وکړې, نورې خو یې ډېرې خبرې راته وکړلې, خو خاص یو خبره د ماروخ چې بېشکه موږ ته خپل پاکټ مني ملاویږي, خو چونکې چې موږ کله راسې دا کار شروع کړی دی او زمونږ چې څه لږه ډېره پیسه لاسو کې راځي نو الحمدلله زمونږ په مور او پلار باندې بوج کم شوی دی, ځکه چې موږ خپل ضروریات په هغې باندې پوره کوو. او دکه شانتې ماته رب نام وویل چې موږ مختلف قسم خلکو سره ملاویږو چې د بیلو بیلو کورنو نه راغلي, هغې سره موږ کینو, پاسو, خبرې اترې کوو او موږ ته پته لګیږي چې د خلکو رسمونه څه دي, رواجونه څه دي, او بیا ناسته پاسته طور طریقې موږ د هغې نه زده کوو. نو ډېره ښکلې خبره ده. پھر میں بیٹا آپ کے پاس آؤں گی. جی بیٹا سندس, میں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی ہوں آپ سے کہ مجھے پھر انٹرپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے. بیٹا وچ پلیس ڈو یو بلانگ ٹو اینڈ یور ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز, بچے آپ کی جگہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ کی تعلیم؟ بیسیکلی میرے فادر جو ہیں وہ کوہاٹ سے ہیں, لیکن وی آر بورن اینڈ براٹ اپ ان پشاور. اچھا, پشاور سے ہیں. ہاں پشاور, ٹھیک ہے. بیسک بائی پروفیشن میں نے ACCA کیا ہے اور میں ACCA ممبر ہوں. آئی ہیو بن ورکنگ فار لائک 7 years ود UN, اور دبئی جا کے بھی پھر میں نے ایز اے فائنانس آفیسر جاب کیا ہے.
شروع سے ہی میرا آرٹ کی طرف رجحان تھا, لیکن جس ٹائم پہ میرا سلیکشن کا ٹائم تھا کہ کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے, اس ٹائم اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں تھے اس ایریا میں. تو میں نے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو آرٹس میں نے ACCA کو فالو کرنا چاہا مجبوری سے, کیونکہ you had no other options probably. not مجبوری, I loved math as well. اچھا ہاں, لیکن یہ تھا preferred arts تھا, لیکن کیونکہ میں نے پروفیشن اپنا کیریئر چوز کرنا تھا تو I went for a serious one. ACCA کیا, لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے آرٹ کو مرنے نہیں دیا, you can say that. میں نے اسکریپ بکنگ, ہینڈ میڈ کارڈز, کسٹمائزڈ گفٹس, یہاں سے میں چھوٹا چھوٹا کرتی گئی. اینڈ دین جاب کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کی, اور ساتھ میں نے اپنے اس بزنس کو بھی سلولی ڈیولپ کیا. تو آہستہ آہستہ دین آئی سوئچڈ ٹو دس تھنگ, بیکاز وہاں سے وہ پروفیشن اور یہ پروفیشن کو ساتھ ساتھ لے کر بھی چلی ہوں, لیکن ناؤ میں نے اب فل ٹائم اس کو اپنا لیا ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ فارورڈ ود دس ون. رائٹ, ٹھیک ٹھیک. ربنا بیٹا, ماروخ بیٹا, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا اس وقت کیا تعلیم, کہاں سے, اور پھر ان کے ساتھ کیوں ملی؟ میں نے تو اس وقت میں نے FA اپنا سٹارٹ کیا تھا, کالج میرا سٹارٹ تھا. FA کر رہی ہیں؟ جی کر لیا ہے, ابھی کر لیا ہے FA, ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے. کیا سبجیکٹس تھے بیٹا؟ آرٹس تھے میرے. اچھا جی, کیونکہ مجھے سٹارٹ سے ہی آرٹس کا شوق تھا, تو میں نے کہا کہ میں یہی لیتی ہوں, اور انشاءاللہ آگے بھی میرے یہی پلانز ہے کہ میں نے میڈیا میں ہی آگے جانا ہے, اسٹڈیز میری میڈیا میں ہی ہوں گی. ٹھیک بیٹا. اور میں فلم میکنگ سائڈ پہ جانا چاہتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے اس چیز کا, اور میں بھی پشاور سے ہی ہوں. ٹھیک ہے بچہ, صحیح بیٹا. جی ربنا بیٹا, آپ کی علاقہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ہیں آپ کی, کون سی طرف خیال ہے اس کے علاوہ؟ جی بیٹا. میرا تو اس طرف یہ تھا کہ میں خود پسند کرتی ہوں فوٹوگرافی وغیرہ سارا کچھ, لیکن میرے پیرنٹس جو تھے ان کا یہ ہے کہ آرمی کی طرف جانا ہے, آرمی کی فیلڈ ہے, اس میں انجینئر کی فیلڈ ہے کہ آپ آرمی کرو, اس پر جاؤ اس فیلڈ میں. لیکن میں خود یہ کرنا چاہتی ہوں, اس وجہ سے پیرنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور خود بھی, تو ساتھ اسٹڈی بھی کر رہی ہوں. انجینئرنگ رکھی ہے, ابھی پری انجینئرنگ ہے, تو آگے ساتھ یہ کام بھی کریں گے, اور میڈیکل کا بھی اور انجینئرنگ کا بھی. آرمی کیونکہ فادرس پیرنٹس بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہے, بالکل ضروری بات ہے. وہ بھی اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنی سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو پھر ان کا بھی تو خیال رکھنا. یہ تو نہیں ہے کہ جب اپنی پسند پہ چلیں, اور لیکن یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. صحیح ہے بیٹا. ذرا سا میں تھوڑا سا ایسا کویسچن پوچھوں گی, ود ڈیو اپالوجی ٹو دا پیرنٹس پلیز, میں معافی چاہتی ہوں والدین سے, یہ میں غلط سینس میں نہیں کر رہی. اگر تو دونوں آپ کے سائڈ بائی سائڈ ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں, آرمی کا جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے چوز کیا ہوا ہے, اور آرٹ کا, فوٹوگرافی کا جو آپ کا ہے, اگر دونوں فرسٹ کلاس جا رہے ہیں, تو آپ کسی کو چوز کریں گی؟ کسی ایک کو تو ظاہر سی بات ہے. مثلاً کس کو؟ مثلاً شاید پیرنٹس والے کو کروں گی, ان کی خوشی کے لیے. صحیح ہے بالکل. یعنی آپ کا وہ بھی آپ کا بیچ میں انٹرسٹ ہے؟ ہاں بالکل, میرا اس میں بہت انٹرسٹ ہے. ہاں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, میرا اس میں بھی انٹرسٹ ہے. کیونکہ ایسے ٹائمز آتے ہیں کہ جب پیرنٹس ایک چیز امپوز کر دیتے ہیں بچوں کے اوپر, حالانکہ ان کا دل نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی پیرنٹس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے, ڈو یو نو؟ پریشر ہو جاتا ہے. اور جو گریڈز, جو اگر ان بچوں نے اپنی پسند کے کام میں گریڈز اور پوزیشنز لینے تھے اور اپنا انٹرسٹ شو کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکتا, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک بچی یا بچے کی زندگی اس میں بیکار ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی بیٹا, آتے ہیں اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں. مینا والو دی ما سره داسې خبرې وکړې, حالانکه هغې چارټرډ اکاؤنټنسي کړې ده, د هغې خو د مارو خو هم دکه دغه دی. رب نه وایي چې مور پلار راته ویلي دي چې ته به فوج کې فوج ته به ځې او داسې, نو د دې لپاره ما پری انجینرینګ اخیستلی دی, نو دې طرف ته هم خیال دی. خو هغې وایي چې دا د فوټوګرافي او د ویډیوګرافي والا چې کوم میدان دی, دا ډیر زیات دلچسپ دی او د فایدې هم دی, ځکه چې موږ ته پکې د اوسه نه
خپل پاکټ مانی خپل هر څه ضرورت پوره کیږي او مزم پکې ډیره ده ځکه چې قسمه قسم خلک ښکلي ځایونه دا ټول هر څه ګورو نو موږ ته د زړه ته ډیره خوشحالي میلاویږي زه یو وړې دمې له او واپس راځو بیا د 3 واړو ماشومانو سره همدا خبرې اترې جاري ساتو نو یو وړه دمه ویلکم بیک او راځئ مینوالو چې اوس وګورو چې دی په فوټوګرافي کې او په ویډیوګرافي کې څنګه کار کړی دی ځکه چې سندس ځان سره خپل یو میګزین هم راوړلی دی او البم هم راوړلی البم به وروستو ښایو خو اول به دا میګزین وښایو او دې سره زمونږ یو ویډیو هم د دې لنکډ ده نو تاسو وګورئ چی دی سنگا کار کئی جی بیٹا سندس آپ اپنے میگزین کے بارے میں if you could show it to the screen please ہاں ایسے ذرا تھوڑا سا بتا دیں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں گی ایکچولی آئی گاٹ میرڈ اینڈ آئی وینٹ ٹو دبئی are you married yes I'm a mother as well oh my god وعدوں میں او بچے دے مشتا جی ماشاءاللہ is it a son or it's a daughter it's a daughter الحمدللہ ماشاءاللہ رحمت ہے آپ کے گھر کے اوپر جی تو لکیلی میں یہ کہوں گی کہ میرے پیرنٹس نے تو ہمیشہ سے مجھے سپورٹ کیا اور ظاہر ہے شروع سے ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا لیکن لکیلی میرے ہسبینڈ جو ہیں ہی ہیڈ دا سیم پیشن ایز ویل اور وہ بھی فوٹوگرافی میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا ان کا تو ہم دونوں نے مل کے وہاں پہ پھر سیٹ اپ اسٹارٹ کیا اینڈ اٹ وینٹ ویری گڈ ماشاء اللہ اینڈ خلیج ٹائمز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں خلیج ٹائمز ہے خلیج ٹائم میگزین نے پھر ہمیں وہاں پہ اپروچ کیا ان کا ویڈنگ واؤ کے نام سے 6 months کا میگزین نکلتا ہے اور اس میں وہ 4 کلچرز دکھاتے ہیں اچھا مختلف جو قسم کی قومیں ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے خیبر پختونخوا کی مینوالو مختلف خلق دی اور داغی مختلف طور طریقی دی نو دکا شانتی دی خلیج ٹائمز کے دکا شانتی سلور مختلف خلق اور داغی طور طریقی جی تو مینلی اس میں ایک پاکستانی لوگ ایک انڈین لوگ ایک عربک اور ایک ویسٹرن لوگ بیکاز یہ سارے لوگ وہاں رہتے ہیں تو سب کے لیے انٹرسٹ ہونا چاہیے دا پروجیکٹ بیٹا یہ آپ کہاں رہتی ہیں یہاں ادھر نہیں کس جگہ رہتی ہیں جگہ کا دبئی میں ہاں جی دبئی کی یہ بات ہو رہی ہے جی جی تو وہاں پہ یہ پروجیکٹ واز ریئلی بگ اس میں ماڈل سلیکشن ڈریسز میک اپ لوکیشن وہاں سے لے کے اینڈ پروسیسنگ تک پورا پروسیس کرنا تھا اینڈ اٹ واز اے ریئلی بگ پروجیکٹ تو الحمدللہ ان کو بہت اچھا لگا وی وینٹ ٹو پلیسز یہ پکچر جو ہے یہ عمان کی ہے اچھا یہ ماڈلز ہائر کیے پھر جو وہاں کے بڑے برانڈز ہیں کلیان اور جوائے لوکس ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا میں جویلری ایوری تھنگ تو یہ آپ دیکھ لیں یہ مختلف جگہوں پہ یہ انڈین لک ہے اچھا چاروں کلچرز کے بیٹا بتا دیں آپ پلیز پھر یہ پاکستانی ہے یہ ڈیزائنر بھی میں نے پاکستانی ہی ہائر کیا تھا پاکستان سے ڈریسز منگوائے تھے ان کے یہ ویسٹرن ہے اچھا دس ون از آلسو ویسٹرن اچھا اینڈ یہ عربک ہے یہ عربک ہے پچھلا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ہے ٹھیک ہے نا دا انگریزانو دا طرف نہ دے او اگا یو دے انڈین او دا زمنگ پاکستانی دے اور مین فرنٹ پہ بھی پاکستانی ہے اور دا پا فرنٹ باندے پاکستانی دے اینڈ اف یو کین سی میرا نام یہاں لکھا ہے سندس شاہ اچھا ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ تو بیٹا یہ جب کام کیا آپ نے تو اس سے کوئی آپ کو فائدہ ہوا؟ ہاں فائدہ دونوں طرح سے ہوا ہے فائنینشلی بھی اور ایڈورٹیزمنٹ وائز ایز ویل تو ہماری بہت زیادہ اس میں نو ہاؤ ہو گئی تھی کیونکہ یہ تقریباً 90,000 کاپیز اسپریڈ ہوئی تھیں آل اوور یو اے ای اینڈ گلف ایریاز تو بہت اچھا ہوا تھا لیکن سم ہاؤ آئی ریئلی مس مائی اون کنٹری میں شروع سے ہی کبھی پاکستان سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور ٹو بی ویری آنیسٹ وہاں پہ لوگ پیسہ تو بہت دیتے ہیں لیکن جو شروع میں نے بات کی تھی دا رسپیکٹ اینڈ لو
وہ وہاں نہیں ہے آنیسٹلی, اتنا نہیں ہے جتنا یہاں پہ لوگ بالکل فیملی بن جاتے ہیں. میرے بیسٹ فرینڈز میرے کلائنٹس ہیں, میرے فیملی کے بعد جو بیسٹ لوگ جو میری زندگی میں ہیں وہ میرے کلائنٹس بنے ہیں انسٹیڈ آف اینی بڈی ایلس. تو وہ میں بہت مس کرتی تھی, اور اس لیے پھر میں واپس آئی, اینڈ ناؤ آئی سوئچ بٹوین دیز ٹو کنٹریز, بٹ موسٹلی میں یہاں رہتی ہوں. قدرمنو که زه تاسو ته ووایم چې سندس کومه یوه خبره ماته وکړله چې بېشکه دا چې کوم خلیج ټایمز موږ له رالل او موږ یې انوالو کړو ځان سره او موږ هم هغې سره کار وکړو او زموږ دومره پبلیسټي وشوه او موږ ته دومره پیسه میلاو شوه او زموږ دومره د هره قسمه خوشحالي وه, خو یو مین شی کمی و, هغه د خپل وطن د عزت او د خپل وطن د خلکو مینه, کوم چې بهر د ملک نه لاړ شي هغه تاسو ته چیرې نه میلاویږي. که ډېر انسان هغلته کې سیټ شي او اربونه کربونه روپۍ وګټي, یا په درمز کې یا په ډالرز کې یا په پاونډز کې یا په هر قسم پیسې کې, خو بیا همغه سیکنډ یا تھرډ دغه سټیزنزي, هغه سټیزنشپ نه چې کوم په پاکستان کې او موږ په خپلې ځمکه باندې یو. نو دا وی ما تعالی کې هر څه میلو دي, خدا نشته, بالکل نشته, دا نشته. بالکل بیٹا یہ میں مانتی ہوں, بالکل یہ میں مانتی ہوں. اور سیکنڈلی یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ اب میری بیٹی بھی ہے, تو جو سپورٹ مجھے میری فیملی, میری مدر, مطلب میری مدر کے بغیر یہ اب پاسبل نہیں ہے, بیکاز وہ اس کو رکھتی ہیں اپنے پاس, سنبھالتی ہیں, تو ہی آئی کین گو آؤٹ اینڈ ورک فار لائک لیٹ آورس, 1 بجے تک بھی ٹائم. آپ کو پتہ ہے شادیاں بہت لیٹ آف ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو وہ اگر نہ کرے میرے ساتھ سپورٹ, یا وہ نہ صرف سپورٹ ہے بلکہ ایک ٹرسٹ بھی ہے. ایک میڈ بھی رکھ سکتی ہوں میں, لیکن اس پہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ بچے کے ساتھ کرے گی کیا. تو وہ میری ماں جو ہے وہ شی از ناٹ ہیئر بٹ شی از دا میجر part of this team, because of her I can move forward. That's it. بیٹا بالکل زدہ منما چھ یوما سرا ایک میرے پاس ایک اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں, ایڈیشنل کمشنر بھی آئی تھی ہیلتھ اس سے ڈپارٹمنٹ سے, اور انہوں نے بھی بالکل آپ کی طرح بات کی تھی, کیونکہ وہ بھی مدر بنی تھی ویری ریسنٹلی, اور ان کی چھوٹی سی بچی تھی اور اپنا خود پھراتی تھی وہ لوگ, اور لوگوں نے آبجیکشن بھی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک ماں نہ ہو کوئی بچوں کی خیال نہیں رکھ سکتا. اور آپ کس پہ ٹرسٹ کرتی ہیں؟ اپنی ماں پہ, اپنی ماں پہ. بیٹا آپ سے معروف میں پوچھوں گی کہ بے شک ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے, آپ کہہ رہی ہیں میں اسٹڈی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو جب کبھی ان کا پروگرام باہر کا ہوتا ہے, آؤٹ اسٹیٹ نہیں, آؤٹ آف دا کنٹری, نیشن وائڈ تو خیر ہے, وہ تو چلو دن ہوگا 2 دن ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ چھٹی بھی لے لیں. آپ کی اسٹڈیز نہیں افیکٹ ہوتی ہیں, باہر بھی آپ ان کے ساتھ موو کرتی ہیں کہ نہیں؟ آپ UAE کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. نہیں, میں باہر ان کے ساتھ موو نہیں کرتی, میں پاکستان میں صرف ان کے ساتھ موو کرتی ہوں. اگر لاہور سائڈ پہ ہے جی جی, اور باقی اگر آؤٹ اسٹیشن سائڈ پہ ہے تو میں وہاں پر جاتی ہوں. جی, لیکن اس میں تقریباً ہمیں 2 یا 3 دن لگتے ہیں, اسٹے آتا ہے بیچ میں, تو وہ ہو جاتا ہے, بٹ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. نہیں, وہاں پہ ٹیم الگ سے ہے, وہاں لڑکیاں اویلیبل ہیں. ہاں وہاں پہ وہ سیٹ ہیں, جو میرے ہسبینڈ چونکہ وہ وہیں پہ جاب کرتے ہیں, ہی از ڈیلنگ ود دیم. وہاں پہ لڑکیوں کا پرابلم بھی نہیں ہے, کیونکہ مختلف نیشنز کی مختلف لڑکیاں دے آر ریڈی اویلیبل کام کرنے کے لیے. مین ایشو پشاور میں مجھے یہ ٹیم جمع کرنے میں لگا ہے, یہ لڑکیاں گھروں سے باہر نکالنے میں مجھے بہت, کیونکہ لوگوں کو چاہیے تو ہیں اپنی ایونٹ پہ لڑکیاں, لیکن وہ اپنی لڑکیاں کسی اور کی ایونٹ پہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو وہ ان کے پیرنٹس کو میں نے اعتماد میں لیا, وہ مجھ سے ملے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو شاید ان کو بھی سیکیورٹی دیتی ہے, میں ان کو رات کو گھر کے دروازے تک چھوڑ کے سب سے آخر میں اپنے گھر جاتی ہوں, بیکاز ان کی سیکیورٹی میرے لیے سب سے مین رسپانسبلٹی ہے. میں ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی کہ بس جاؤ اپنا اپنا, بیکاز وہ تو ان سے بھی زیادتی ہوگی اور ان کے پیرنٹس سے بھی زیادتی ہوگی. تو میں ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی اور رسپیکٹ دیتی ہوں, تو شاید تبھی یہ سب میرے ساتھ ایسے جڑے ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی سیکیور فیل کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لڑکی ہے اس کے ساتھ تو جاؤ پوری لڑکیوں کی
ٹیم ہے دے فیل سیکیور اینڈ سیف. تو ان ساری لڑکیوں کو جمع کرنے میں اور ڈھونڈنے میں مجھے کافی ایفرٹ لگا تھا کہ یہ کون سی وہ لڑکیاں ہوں گی جو میرے ساتھ جائیں. بیٹا بالکل میں سمجھتی ہوں. اور بیٹا ربنا آپ سے میں پوچھ رہی ہوں, اب میں سندس اور ماروخ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کو ان کا کیسے پتا چلا اور آپ ان کی ٹیم میں کیسے شامل ہوئی؟ سندس تو میری کزن ہے نا. او اچھا 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 اچھا, میری پھوپھو کی بیٹی ہیں. اچھا اچھا تو اچھا. پھر ہم تو آتے جاتے, میں تو بچپن سے ان کی طرف رہتی ہوں. جی جی. اپنے گھر میں کم اور ان کے گھر زیادہ, کیونکہ پھوپھو میری مما جیسی ہیں اور آپ بھی بالکل بڑی بہن ہیں اور سارا خیال ایسے رکھتی ہیں کہ جیسے اپنی بہنوں کا, سکی بہنوں سے زیادہ ہر چیز کا خیال رکھنا. اور یہ وہ پھر انہوں نے کہا کہ آؤ تم بھی آؤ, کیونکہ میرا خود بھی شوق تھا تو یہ خود بھی کرتی تھی. پھر مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گھر میں ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. اور ہیں بھی لڑکی, کیونکہ لڑکیاں فوٹوگرافرز بہت کم ہیں یہاں پر, جب دیکھو لڑکے نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل بہت کم لوگ ہیں. اور پھر جیسے پٹھان لوگ ہیں وہ اپنی شادیوں میں نہیں کرتے, فوٹوگرافرز نہیں بلاتے. پھر لڑکیاں ہوتی ہیں تو کوئی برائڈ ہے تو وہ ایزیلی کچھ بھی کر سکتی ہے, ہم اس کو بولتے ہیں ایسے ویسے, وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے ہمارے ہوتے ہوئے, کیونکہ ہم خود بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی لڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اچھا بیٹا ماروخ, آپ ٹھیک ہے اس میں ہے نا, تو اسٹڈیز میں ایگزامز میں کبھی آپ کو ایسے فیل ہوا کہ میں نے اپنے لیے کیا مصیبت ڈھونڈ لی ہے؟ نہیں, کبھی ایسے فیل نہیں ہوا کیونکہ ہر دن کام نہیں ہوتا ہے. صحیح. بہت بریک کے بعد ہوتا ہے, ایک دن ہوا, 2 دن چھوڑ کے پھر ہو گیا, تو اس میں اسٹڈیز کے اوپر بھی برابر کا ٹائم جاتا ہے. جی جی. کبھی ایسے ٹائم آیا کہ خدا نخواستہ آپ کے گریڈز یا پرفارمنس پہ یا خود آپ سٹریسڈ ہوئیں اور آپ کی پرفارمنس آپ کے اسٹڈیز میں ایگزامز میں اس طرح نہیں ہوئے, اور کبھی گھر میں ایسا تھوڑا سا ماحول بنا؟ نہیں, گھر میں تو کبھی ایسا ماحول نہیں بنا. جی جی. مجھے کافی اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے کیونکہ کبھی سٹریس نہیں ہوا. اچھا. ہم لوگ کام بہت اچھے سے ڈیوائڈ کر لیتے تھے ہر ایک چیز, تو بالکل بھی سٹریس نہیں ہوتا تھا ہمیں, اور اسٹڈیز پہ بھی پراپر فوکس ہوتا تھا. اور دوسری چیز کہ یہ ہم سے پوچھتی تھی کہ اگر آپ کی کوئی اسٹڈی ہے یا کچھ ہے بیچ میں تو پھر میں کوئی اور لڑکی اپوائنٹ کر لیتی ہوں, تو وہ پھر جب ہم فری ہوتے تھے تو وہ ہمیں تب ہی کرتی تھی. تو یہ تو ہمیں زیادہ کہتی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. ایکسلنٹ. اور جو بات آپ نے کی نا بیٹا کہ ہم اپنا کام ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, تو ایک تو اللہ ہی بہتر ہے, 1 and 1 makes 11. تو وہ تو خود جب آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو برابر سب کے اوپر برابر کا بوجھ پڑتا ہے, تو وہ خود ہی ہو جاتا ہے کام. ایبسلیوٹلی. جی سندس, میں آپ سے کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ اپنے کام سے کہ یو تھاٹ کہ دس واز آؤٹ اسٹینڈنگ؟ ایسا اب میں خود سے بولوں گی تو نہیں میں دیکھا مجھے تو پتہ نہیں ہے نا, اور میں ماروخ سے نہیں پوچھتی, ربنا سے, کیونکہ ابھی وہ نیولی آئی ہوئی ہے نا, ان کو ابھی وہ ٹائم پتہ نہیں ہے کہ سینس, تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. دیر آر 2-3 پروجیکٹس جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور بلکہ میں کبھی اگر مجھے رات کو نیند نہ آ رہی تو آنیسٹلی میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں. آئی فیل ریئلی ہیپی کہ واؤ دس واز گڈ. اپنی ہی ویڈیو سے انسپریشن لیتی ہوں فار نیکسٹ پروجیکٹ کہ میں نے یہ کیا تھا تو اب مجھے دوبارہ کرنا چاہیے. تو ایسا ہوتا ہے کافی دفعہ کہ مجھے اپنی چیزیں بہت, میرے پاس بیٹا ویڈیوز ہیں تو میں ذرا پلے کر کے اپنے آڈینس کو دکھا دوں. بالکل ضرور. قدرمنو, ما تپوسو کو د سندسنا چې داسې کم وخت راغلی دی چې تا هم ویلی دي چې یاره شکر دی چې ما داسې کار وکړ او د دې یو څو ویډیوز دي منګه سره, نو زه غواړم چې تاسو هغه وګورئ. زه به پروډیوسر صاحب ته دا خاص تو کما که تاسو ته هغه ویډیو لږ شانتې پلی کړله.
نو مینوالو واپس رالو او امید دی تاسو د سندس او د هغې د ټول ټیم کار وکته. اوس به یو سات پس د هغه البم هم ښیمه چې پکې فټاګرافي څنګه ده، تاسو ویډیو وکته. امید دی چې ستاسو به خوښ شوي ځکه چې د دې ډېره خواري کوشش محنت دی. او اوس راځئ چې زه سندس او د هغې ټیم سره لږ شانتې نورې خبرې وکړم د څه په باره کې چې دا ورسره البم پروت دی. زه وګورم چې دا څه دي ځکه چې تو سندس بیٹا میں آپ تینوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا پروف رکھا ہوا ہے، کیا ڈیلیورنس اور پرفارمنس ہے آپ کی. آپ ذرا تھوڑا اس کے بارے میں پلیز کائنڈلی بتا دیجئے. یہ البم ہے، یہ اس میں موسٹلی دبئی والے شوٹس ہیں بیکاز آف دا پرائیویسی تھنگ میں یہاں کے لا نہیں سکی. میں بیٹا ایک منٹ آپ مجھے دیجئے گا. قدرمنو د دې ځای البم د دې ځای تصویرونه ځکه نه دي راوړلي چې هر فیملی هر خاندان دا نه غواړي چې د هغې تصویرونه په میډیا راشي، خلک یې وګوري. د هر چا پرایویسي ده او د دې دپاره موږ دې ته سلام کوو چې د چا د هر چا د پرایویسي خیال ساتي. د دې دپاره دې خپل د دبئی تصویرونه راوړلي دي. جی بیٹا. تو یہ پھر ہمارے کچھ وہاں کے شوٹس ہیں. اچھا اچھا. جس میں کپل شوٹ، ڈیٹیلز اینڈ ایوری تھنگ. بیوٹیفل، زبردست. تھینک یو. ایڈیٹنگ کے دوران پھر لوکیشنز بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں نا ہماری. جی بیٹا. لوکیشنز بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ. اچھا جی اب یہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہم نے کیا ہے ویڈنگ. اچھا اچھا. یہ کیوں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لوکیشنز، کوئی اس کی وجہ ہے؟ جی لوکیشن اگر اچھی، کیونکہ کبھی کبھی لوگ ہمیں فورس کرتے ہیں برائڈل روم کے اندر ہی کر لیں. جی جی جی. وہ چیز نہیں آتی جو آپ نے اپنا فیس بک پہ دیکھی ہوگی، اس کا افیکٹ نہیں آتا. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ کمپیوٹر میں چینج کر دیا، فوارے لگا دیے، پہاڑ. دیٹ لکس ریئلی فیک. تو میں اس لیے لوکیشن اچھی ہوگی تو پکچر اچھی آئے گی، اچھی لگے گی، نیچرل لگے گی. اچھا اس لیے آپ اس طرح سے. ہاں ہم لوگ ساتھ میں پراپس وغیرہ یہ ہمارا ذرا پلس پوائنٹ مختلف چیزیں ہاں ہم خود لے کے جاتے ہیں. روز پیٹلز وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو برائڈز اس میں بھی بہت خوش ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ان کو اکٹھی نہیں کرنی پڑتی، ہم ان کو پورا پیکج ایک طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی جب آپ یہ فوٹوگرافی کرتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے پاس ربنا بیٹا، معروف آپ کے پاس ساری وہ پراپس ہوتی ہیں؟ ہاں جی خود رکھتے ہیں ساری پراپس ڈفرینٹ ان کی مناسبت سے. جی جیسے روز پیٹلز ہو گئے، اسموک بامز ہو گئے آج کل چل رہے ہیں. جی جی. یا وہ نیٹ کے دوپٹے کے آئیڈیاز ایوری تھنگ، کیونکہ برائڈ کی اتنا اسٹریسڈ وہ ڈے ہوتا ہے، اس کو نے کچھ ریڈی بھی کیا ہے تو وہ بھول بھی سکتی ہے. جی جی. تو ہم لوگ پھر اس کو زیادہ کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہ تم ریلیکس رہو، وی ول برنگ ایوری تھنگ فار یو. تو اس کے ساتھ ہم لوگ کافی پہلے سے دوستی بنا کے رکھتے ہیں. اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنا، جوتا نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ وہ، تو آپ کہہ لیں کہ ایز اے برائڈ میڈز بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کے لیے ایک پلس ہو جاتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ربنا بیٹا جب یہ نئی نئی دلہنیں دیکھتی ہیں آپ تو مزہ آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مزہ تو آتا ہے. ہر کوئی پیارا کوئی بہت پیارا ہوتا ہے، کوئی کیسے، ہر کسی کا میک اپ دیکھنا کو کہاں سے تیار ہوا ہے، کہاں سے نہیں ہوا، پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ اچھا تیار کرتا ہے، کون زیادہ اچھا نہیں کرتا. بہت سی چیزیں سجیسٹ بھی کرتے ہیں ہم پھر لوگوں کو. وہ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ کہاں سے تیار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے کس کا میک اپ کیسا ہے، کون سی لوکیشن ہے. تو اس طرح سے بھی ان کو گائیڈنس ہم دے دیتے ہیں، وہ ایز اے فیملی ممبر کی طرح جیسے وہ ہم سے پوچھتے ہیں. تو اس میں بھی بہت رہتا ہے اسٹریس رہتا ہے کام کے دوران میں. یہ میں ضرور کہوں گی کہ آج کل چونکہ آف ٹائم تقریباً 11 بجے کا ہے، تو لوگ اگر لیٹ ہوتے ہیں تو ایونٹ بہت وہ جلدی جلدی میں کرتے ہیں. آگے ڈانس ہو رہے ہیں، پیچھے رسمیں ہو رہی ہیں، وہاں کا وہ گروپ بن رہا ہے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ تھوڑا ارلی آئیں. وہ لیٹ آنے والا میسج دے دو بیٹا. ہاں لیٹ آنے والا کام چھوڑ دیں، لیٹ آنے والا کام بالکل چھوڑ دیں. 11 بجے لائٹس آف ہو جاتی ہیں اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ نہیں ہوا، ہمارا تو وہ نہیں ہوا. تو پلیز ارلی آئیں تاکہ ہر چیز، ہر ڈانس، رسم، ہر چیز آرام آرام سے ہو جائے اور پھر ہر چیز اچھے سے کور بھی ہو جائے. کیونکہ جب ایسے
ایسے ہوتا ہے کہ آگے ڈانس ہو رہے ہیں, پیچھے لوگ رسمیں کر رہے ہیں, سائڈوں پہ بچے بھاگ رہے ہیں, اور پھر سب اسٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں, تو وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے جو ہمیں ہینڈل کرنی ایک افراتفری ہوتی ہے, افراتفری ہوتی ہے. وہ 4 آورس جو ہوتے ہیں نا وہ بس بہت زیادہ ہیکٹک ہوتے ہیں. پھر ہم بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں, اور بہت لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ اتریں, اسٹیج سے اتریں, نیچے آئیں, ان کو اسی ٹائم پہ انسٹرکشنز بھی دینی ہوتی ہیں ادھر کھڑے ہو کے. تو وہ بہت زیادہ ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے. تھوڑا سا میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ارلی آئیں گے تو آرام سے سب کچھ ہوگا, تو آرام سے ہر ایک رسم بھی ہو جائے گی, آرام سے کور بھی ہوگا, اینڈ ایوری تھنگ ول بی فائن. ویسے بھی ہم کہتے ہیں جلدی کام شیطان کا. سیکنڈلی یہ ضرور کہوں گی, یہ جو ہمارا پیسے پھینکنے کا رواج ہے, بالکل بیٹا, I agree with you. that is really depressing for 3 points. سب سے پہلے یہ کہ سب جو بچے, آپ کو پتا ہے کام کرنے والیوں کے بچے, وہ ان کی طرف جب بھاگتے ہیں تو وہ ایک تو ہمارے اوپر بھی اکوپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں, دوسرا یہ ان کے اوپر بھی پاؤں ہاتھ وہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ کور نہیں کر سکتے, کیونکہ سب بچے جب آ جاتے ہیں ان کے اوپر اسٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ چیز کم کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے ان کو بہت مزہ آتا ہے پیسے اڑانے میں, لیکن آخر میں کچھ نظر نہیں آتا. آپ اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دینا, وہی یہی پوائنٹ ہے نا. تو وہ جب کام والے بچے ان کی طرف بھاگتے ہیں نا, تو وہ پھر ایک عجیب سا سچویشن, پھر ان کو ڈانٹنا اور بھگانا بھی زیادتی ہے. وہ بھی چھوٹے بچے ہیں, جی وہ پھر ہرٹ ہو سکتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی ڈانس کے دوران جب آپ پیسے پھینکتے ہیں تو ڈانس کرنے والا گر جاتا ہے, بالکل وہ ہرٹ ہو جاتا ہے, اور کیسی چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ 2 چیزیں کم کریں, ایک تو اسٹیج کے اوپر ایک تو لیٹ آنا, دوسرا پیسے پھینکنا. یہ کام اگر ختم ہو جائے تو کافی حد تک کام سموتھ ہو جائے گا. اور بیٹا کیا خیال ہے آپ کا اس ہوائی فائرنگ کے بارے میں؟ میرے سامنے تو فی الحال نہیں ہوئی, لیکن دیٹ از ریئلی بیڈ. مطلب وہ تو کسی طور سے, اور میرے خیال میں کبھی کبھی جب دولہے کو لگتی ہے تو شاید دیٹ از اے لیسن لرنڈ فار ایوری بڈی, کہ وہ بندہ جس کے لیے آپ فائرنگ کر رہے ہیں وہی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہیپی مومنٹ کو ایک حادثہ بنانے سے بچیں, اور اس قسم کی حرکتیں نہ کریں, اپنا انجوائے کریں آرام سے. اور یہ پرانے طریقے پیسے اڑانے اور فائرنگ کرنے, ان کو بس اب رہنے دیں. ویسے بھی 11 بجے کا ٹائم ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, 11 بجے تک آف ہو جاتا ہے سب کچھ. تو amazingly done your work, I love it and I appreciate it. آپ سے ذرا تھوڑا سا اپنے اس کے ہٹ کے آپ دونوں سے بیٹا, کہ جب آپ اپنے کالجز میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, تو آپ کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کلاس فیلوز ہیں, وہ آپ کو کیا کوئی اپریسیشن ملتی ہے, کوئی واہ واہ ہوتا ہے, کوئی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایکچولی اپریشیٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص کر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. جی اگر کچھ نوٹس وغیرہ رہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پھر کالج فیلوز جو ہیں وہ پھر پورا کر دیتے ہیں. تو بس بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں سب لوگ. ایون کچھ کالج میں بھی کچھ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ میں خود کور کر لیتی ہوں. دیٹس ایکسلنٹ. جی تھوڑا بہت کالج میں بھی لگا رہتا ہے ہمارا, اور بس یہی سب کچھ. جی ربنا, آپ کرتے ہیں, سب لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں تمہارا اتنا گھومنا پھرنا, شادیوں میں جانا اور یہ سارا چلتا رہتا ہے. کچھ لوگ بیچ میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ برے, یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرتے ہیں. ٹیچرز کرتی ہیں کہ اچھا ہے آپ جائیں آگے, آپ کو سمجھ پڑے گی کہ کیسے آگے فیس کرنا ہے. پریکٹیکل لائف میں پھر بندہ اس ایج میں ہم آ جاتے ہیں, ہم چھوٹے سے ہیں ابھی, اور پریکٹیکل لائف میں پھر آگے جا کے ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اتنے عرصے سے, پھر ایکسپیرینس ہو جاتا ہے نا. اتنے بڑے ہو کے جائیں گے تو پھر وہ نادان سے بھی چھوٹے سے ہیں اور آگے ہیں, کرتے ہیں, جاتے ہیں, بالکل بچے دنیا میں رہنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. جب اس ایج میں پہنچتے ہیں تو پھر بہت بندے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. بالکل بچے, میرا جو یہ سارا پروسیس ہے یہ اٹ اسٹارٹڈ می اینڈ مائی بردر, میرا بھائی. وہ اگر نہ ہو, اچھا بھائی بھی ساتھ ہے, بھائی تو ایسے ہے کہ جیسے گلو کی طرح. بیٹا سندس, مجھے بہت افسوس ہے مینا والو, ما ته زه په ډېر زما افسوس دی چې زما دا شو خالي د ښځو نه وه, نو ما به خامخا د دې د ټیم هغه ممبر چې د سندس رور دی, نام کیا ہے ان کا؟ سکلین شاه. ما به خامخا هغه بچې هم د خپل پروګرام ته راوستلو, ځکه چې دا کوشش د دې سره سره د سکلین شام دی, هغه هم پکې د برابر شریک دی, هغه هم خپل پورا محنت پکې صرف کوي او دا کار د دې ماشاءالله پوره کیږي.
که ویډیوز دي که فوټاګرافي ده که هر یو چې دی دا هغه ورسره د برابر شریک دی دا ټول یو ټیم دی نو اسٹارٹ میں جب میں بالکل اکیلی تھی جی تو ہی واز دا ون ود می اور ظاہر ہے میں اکیلی اگر عورتوں میں جا رہی ہوں تو وہ 4-4 5-5 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کے ویٹ کرتا تھا میرے لیے اسپیشلی جب آؤٹ اسٹیشن ہو تو اس نے بہت زیادہ میرے لیے مطلب اور کبھی اس نے کہیں نہ کہا یہ کیا ہے میں اتنا کیوں ویٹ کروں شروع میں ظاہر ہے پیسے میں اتنے ارن نہیں کرتی تھی میں اس کو کچھ دیتی بھی نہیں تھی لیکن ہی واز ود می اور ظاہر ہے اس کے ہونے کی وجہ سے وی آئی ایز اے فیمیل اینڈ دے آل ایز اے فیمیل ممبرز دے آر اسپیشلی کے پی کے میں اسپیشلی کے پی کے میں وی آر الاؤڈ ٹو موو آؤٹ اینڈ دین کم بیک ایٹ 1 AM ایٹ نائٹ تو ہم اکیلی کیسے آ سکتی ہیں 1 بجے میرے پیرنٹس ہاں میرے پیرنٹس بھی مجھے کبھی نہ چھوڑیں گے میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ سپورٹ کرتا ہے اس کی پریزنس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مورل سپورٹ بلکہ ہمارا ٹریولنگ میں آنا جانا اور اب وہ جو ہے میرے ساتھ ایڈیٹنگ میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ میں وہ مجھے سپورٹ کرتا ہے تو شروع میں جو وقت میں نے اور اس نے اکیلے جب میں اکیلی تھی اس وقت سے جب اس نے مجھے اٹھایا ہے یہاں تک تب میں پہنچی ہوں اگر وہاں پہ میرے پیرنٹس یا میرا بھائی کہہ دیتا کہ نہیں تم نے نہیں جانا یا یہ کہتا بھائی میرا کہتا کہ میں نہیں جا سکتا میں کیوں 4-4 گھنٹے گاڑی میں ویٹ کروں تو میں یہاں تک نہ پہنچ سکتی وہ وہیں ختم ہو جاتا حالانکہ لڑکے اسی طرح کرتے بالکل بالکل لڑکے اسی طرح کرتے زمنگ آئی تھنک ذرا تو پشتو سمجھ جاتی ہوں گی آپ چې زمونږ د خیبر پښتونخوا لکان خاص طور د پښتو لکان پښتانه هغوی ګورې دومره صبر نه کوي خو الحمدلله بچې چې ستا د رور سکلین شاه دومره ښه بچې دی چې هغه به تا ته 4 غنټې په موټر کې ایسارو ګاډي کې به ناست او ته به ډفرنټ ایونټس له تللې ته به اوکیژنز له تللې فنکشنز له به تللې او تا به هر څه دا کور کول نو دا hats off to him and 3 cheers کہ وہ ایسے بچہ ایسے بھائی آپ کو ملا چې دادا سے رور دیو چې لخیر سره غتا سره رہو اور شکر الحمدللہ ادھر تک پہنچ گئی آپ تو اب بالکل ٹائم ختم ہونے کو ہے بیٹا اور سندس بیٹا میں آپ ہی سے پوچھوں گی کیونکہ یہ دونوں بچیاں ابھی نئی ہیں ان کو ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا چې وہ ډیر ښه میسیج ورک ہے سب میرے دیکھنے والوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ لڑکی ذات چاہے جس فیلڈ میں بھی جائے وہ پیچھے نہیں ہے جی تو لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی اسٹڈیز کو پریفر کریں اپنے پیشن کو ساتھ ساتھ رکھیں دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں دونوں چیزیں کو ساتھ آپ کیری کر سکتے ہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کچھ بھی آسمان سے گولڈ کی پلیٹ میں آپ کو ملے گا ہر چیز کے لیے بہت زیادہ سٹارٹ میں محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کی بھی ہے میں نے جسٹ ڈونٹ تھنک کہ میں لڑکی ہوں تو نہیں کر سکتی جسٹ پش یور سیلف اور آپ کو وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو جاری رکھیں کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو سوئچ اور بیلنس برقرار رہے گا میں یہ نہیں کہوں گی ایک ہی طرف چلے جائیں اور بس کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں کسی سے اور پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں یہ کیپیبلٹی ہے تو ان کو پیچھے مت ہونے دیں ان کو سپورٹ کریں آگے بڑھیں ان کا ساتھ دیں جیسے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ پاک کی کہ انہوں نے مجھے ایسے پیرنٹس اور بہن بھائی دیے اور پھر میرا ہسبینڈ اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے سب نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور میں یہی چاہوں گی کہ ہر بچے کے ساتھ ہر کوئی سپورٹ کرے تو لڑکیاں آگے ضرور بڑھیں گی اور سٹیبل ہوں گی انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ مینوالو دې سره هغه د سندس خبر عالمه چې خپل پیشن خپل چې نور ستاسو تعلیم دی دا څنګ په څنګ چلیدی شي موږ رستو نشو پاسته کېدی ځکه چې سندس تعلیم هم کاو مور هم ده کور ودان هم ده خپل کارم کوي او دا هر څه برابر ساتي نو دې ته خو هېڅ تکلیف نشته او ښځه ذات په هر یو څیز کې بیلنس ساتلی شي همدې سره اجازت غواړم الله هم خوشحاله او آباد ساته السلام علیکم د الله پامان